نہایت ہی مشکور ہیں محترم وسیم صاحب قبلہ کے، انہوں نے بہترین مطالب شہبازی زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے شہبازی کی عظمت اور کردار کے حوالے سے آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کیے۔ یقیناً جہاں تک کردار سازی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، خود کے کردار کو بنانا شاید یہ ایک آسان مرحلہ ہے، مگر ایسا کردار پیش کر دینا کہ جس کے دوسروں کے کردار سنور جائیں، وہ وہی ہستیاں کر سکتی ہیں جو عصمت کی آغوش میں پروان چڑھی۔ اور کردار سازی اپنی حیات تک کرنا شاید آسان مرحلہ ہو، مگر کوئی ایسا اہتمام کر دینا جس سے سلسلہ کردار سازی منقطع نہ ہونے پائے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کام۔ اگر آپ غور فرمائیں تو شاید اس ملک کے شام میں ذکر مولا حسین کی مجلس کا انعقاد کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قیامت تک کردار سازی کا اہتمام کر دیا۔ اب جب تک فرش عزائے حسین بچتی رہے گی، تب تک کردار سازی کا یہ کلاس، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ اہتمام شہبازی زینب کبریٰ نے قیامت تک کے آنے والے ہر محب کے لیے کر دیا۔ اب تھوڑا سا مرحلہ فکر اور لمحہ فکر یہ ہے کہ اگر ذکر حسین کا اہتمام میری شہزادی نے کردار سازی کے عنوان سے کیا، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے بعنوان کردار سازی ہی منعقد کیا جائے، اور اس بات پر اور اس پہلو پر خاص طور سے نظر رکھی جائے کہ جب ذکر ہو تو کردار ساز باتیں ہوں، کردار خراب کرنے کی باتیں نہ کی جائیں۔ اور یقیناً بہت اچھی اچھی معلومات انہوں نے پیش کی، میں سب کو خلافت نہیں عرض کر سکتا، وقت بھی بہت کم ہو گیا ہے، لہٰذا ہماری فہرست میں فعلاً 2 مقالہ نویس اور 2 مقرر، ایک مقالہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو چکا۔ شاید اصول نظامت یہ کہتا ہے کہ مقالے کے بعد کسی مقرر کو زحمت دی جائے، مسلسل مقالے نہ ہوں، لہذا میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر بزرگوار، نہایت ہی معزز اور محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید افتخار مہدی رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس موضوع پر جو شہزادی کے سلسلے سے نہایت ہی معروف اور مشہور ہے، جناب زینب عالمہ غیر معلمہ کے عنوان سے اپنی اس تقریر کو آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کریں اور ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وما بعد یوم الدین، اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند امت آل محمد علیہ السلام۔ میں اس پرمسرت اور بادور موقع کی جناب زینب کبریٰ قلعہ بنی ہاشم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام، طلاب کرام، راجین اعظام اور جو وقت کا والی و وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے، میری گفتگو کا عنوان ہے جناب زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ، کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بسند
इमाम मासूम कुरान नातिक साहिब ज़बूर आले मोहम्मद खालिक सहीफ़े सज्जादिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, ऐ फूफी अम्मा, आप आलिम गैर मुअल्लमा हैं, ऐसी आलिमा हैं कि आपको इल्म देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो इलाही इल्म है कि आप किसी के सामने इल्म व अदब को हासिल करने के लिए जानवे करने की मुहताज नहीं है, जानवे इल्म तय करने की मुहताज नहीं है। परवरदिगार आलम ने जनाब ज़ैनब कुबरा को जिन फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा, वक्त कम है, मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू समेटना है। ये महफिल आप हज़रात के इल्म में है कि वो तुल्लाब जो जनाब ज़ैनब की नगरी में, जनाब ज़ैनब कुबरा के शहर में, आपके इलाके में, शाम में, जहाँ पे ज़ैनब कुबरा का रौज़ा मुबारक है, उस इलाकों को आपके नाम से मंसूब करते हुए सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। जो तुल्लाब वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते थे, हर साल जब ये मुबारक मुनासिबत आती थी तो महफिल का इनेकाद किया जाता था। लेकिन जब बनी उमैया के नमकखारों ने वहाबियत, यहूदियत, सहयूनियत ने जब सर उभारा और दहशतगर्दी ने जब शाम को अपनी लपेट में ले लिया और मजबूरन जो तुल्लाब शाम में जनाब ज़ैनब के शहर में, जनाब ज़ैनब की बस्ती में इल्म दीन हासिल करते थे, उनको जब अपने मुल्कों को वापस जाना पड़ा तो इस महफिल को बरकरार रखने के लिए तुल्लाब सैयदा ज़ैनब जहाँ जहाँ पर भी मुंतशिर हुए, चाहे वो आपके बाबा का शहर नजफ़ अशरफ हो या कुमे मुक़द्दस हो या इंडिया हो या दूसरे और ममालिक हों, हर जगह पर इस मुनासबत पर जनाब ज़ैनब कुबरा की विलादत बासादत के मौके पर महफिल का इनेकाद किया जाता है। और महफिल से पहले सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, जिसका मकसद मकाले आपकी खिदमत पे पेश किए जाएँ, मुख्तलिफ अनावीन पर तकारीर जनाब ज़ैनब के फ़ज़ाइल, सीरत व किरदार आपकी खिदमत में बयान किए जाएँ। इसलिए कि आम तौर से जनाब ज़ैनब कुबरा का ज़िक्र जब मजलिसों में होता है तो आपके फ़ज़ाइल व किरदार के वो गोशे लोगों के सामने नहीं आ पाते। सी मुसीबत का तज़किरा होता है या सब्र का तज़किरा होता है या चंद आपके फ़ज़ाइल के गोशे और उन्वान ही लोगों के सामने आ पाते हैं। इसीलिए सेमिनार भी रखा गया था। बहरहाल कुछ मजबूरी की बुनियाद पर कुछ मुकर्ररीन और उलमा भी तशरीफ़ नहीं ला पाए हैं और आप हज़रात की भी कुछ मजबूरियां हैं। वक्त की तंगी का ख्याल रखते हुए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद गवाह है कि जिस चीज़ को उनसुर शरफ करार दिया है, फ़ख्र व मुबाहात का ज़रिया और वजह करार दिया है, वो इल्म है। इल्म ही वो उनसुर शरफ है कि जिसके पास होता है वह इंसान बाशरफ बाकमाल होता है और इलाही ओहदे और मनसब के हामिल होने का मुस्तहिक करार पाता है। तो आपके
پیش نظر جناب آدم و فرشتوں کا واقعہ ہے. بہت مختصر سے وقت میں صرف گوشے کو بیان کر دوں کہ فرشتوں کے پاس عبادت تھی، جناب آدم کے پاس علم تھا. جناب آدم کے پاس عبادت نہیں تھی، سجدے نہیں تھے، رکوع نہیں تھے، تسبیح نہیں تھی، تحلیل نہیں تھی. اور فرشتوں نے کہا بھی یہی تھا، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس تحلیل ہے، تقدیس ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، عبادت ہے. تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے. جناب آدم کے پاس نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تحلیل ہے. لیکن منصب الہی کس کو عطا ہوا؟ علمہ آدم الاسماء کلہا، جس کے پاس صرف اسماء کا علم تھا. ایک طرف فرشتے ہیں جن کے پاس عبادتیں ہزاروں سال کی ہیں، دوسری طرف جناب آدم ہے، ابھی اس دنیا میں آئے ہیں، ابھی آپ کی تخلیق ہوئی ہے. لیکن فرشتوں کے مقابلے میں پروردگار عالم نے اپنی خلافت سے جناب آدم کو نوازا ہے، تو اس لیے کہ جناب آدم کے پاس علم الہی موجود ہے. اور اسی لیے جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے یہ لکھا ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، سب نے یہ لکھا ہے کہ جناب آدم کے پاس سب سے باشرف عنصر موجود تھا، وہ علم تھا. اگر علم کے علاوہ کوئی اور شرف ایسا ہوتا کہ جس کی بنیاد پر خلافت مل سکتی تو پروردگار اس کا تذکرہ کرتا. لیکن خلافت کو دیتے وقت صرف علم کا تذکرہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ تمام فضائل ایک طرف ہے، علم وہ شرف ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنا منصب عطا کرتا. تو عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ اس بیت الشرف میں تشریف لائی ہیں کہ جو گھر علم کا گھر ہے. اگر علم کا شہر ہے تو وہ بھی آپ کے گھر میں ہے، اگر علم کا در ہے تو وہ بھی آپ کے گھر میں ہے. تو 5 جمادی الاولیٰ کی وہ مبارک اور باسعادت تاریخ تھی کہ جس میں جناب زینب کبریٰ نے اس بیت علم میں، اس شہر علم میں آپ نے آنکھ کھولی. تو جب نور امامت کا اقتران صدف طہارت سے ہوا تو اس کے نتیجے میں زینت کا موتی جو وجود میں آیا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اسی لیے جب آپ اس بیت الشرف میں تشریف لے آئیں اور سب سے پہلا حق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور مولا کائنات نے بھی یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلا اولاد کا والد کے اوپر حق یہ ہوتا ہے ان یحسن اسمہ، کہ اس کا سب سے اچھا نام رکھے. تو عزیزان گرامی، اب جس گھر سے یہ فرمان چلا ہے، اب جب اس گھر میں ایک دختر آ رہی ہے تو اس کا نام جب تجویز کیا جائے گا تو کتنا اچھا نام رکھا جائے گا. اسی لیے نام رکھنے کے لیے جب پیغمبر اسلام تشریف لائے، اے علی آپ نے دختر کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، اللہ کے رسول میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی اگر تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے ہو تو میں اپنے پروردگار پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی نبیوں ولی نے یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور کہا بعد درود و سلام، پروردگار نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس بچی کا نام لوح محفوظ پہ زینب ہے، تو زمین پر بھی اس بچی کا نام زینب رکھ دیجیے. اور زینب علماء ادب و لغات نے لکھا کہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، زین و اب. زینب کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی زینت پدر. تو عزیزان گرامی، نام ہم بھی رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، دوسروں کا، لیکن ہم جیسا نام رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کردار بھی ویسا ہو.
سیرت بھی ویسا ہو، کیریکٹر بھی ایسا ہو، عمل بھی ویسا ہو، فضائل بھی ویسے ہوں، لیکن جب پروردگار علام الغیوب کسی کا نام رکھے گا تو جیسا نام ہوگا کمال بھی ویسے ہی ہوں گے، فضائل بھی ویسے ہی ہوں گے، صفات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو اب اب باپ کی زینت، کس باپ کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ عزیزان گرامی، کائنات میں جتنے بھی فضائل ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات میں جتنے بھی فضائل ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، صفت فضیلت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ صفت در علی پر سجدہ نہ کرے۔ کوئی صفت فضیلت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ در علی سے تمسک اختیار نہ کرے۔ تو کائنات کی ہر فضیلت کی زینت علی ہے، کائنات کی ہر فضیلت کی زینت علی ہے، لیکن علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اور جناب زینب کبریٰ کی پوری حیات طیبہ گواہ ہے کہ ہر ایک لمحے میں، چاہے وہ صبر کا مقام ہو، عبادت کا مقام ہو، شجاعت کا مقام ہو، علم کا مقام ہو، شہامت کا مقام ہو، عصمت کا مقام ہو، طہارت کا مقام ہو، جرأت کا مقام ہو، ہمت کا مقام ہو، ولایت کے دفاع کا مقام ہو، امامت کی حفاظت کا مقام ہو، ہر ایک موقع پر جناب زینب زینت پدر ثابت ہوئی ہے۔ تو اگر علی عبادت کی زینت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر علی عبادت کی زینت ہے کہ جنگ صفین میں، لیلۃ الحریر میں، چمکتی ہوئی تلواروں میں، برستی ہوئی تیروں میں، کڑکتے ہوئے نیزوں میں، اگر علی مصلی عبادت پر بچھا کر عبادت کی زینت بن رہے ہیں تو شام غریبہ میں جلی ہوئی خیام کی راہ پر جناب زینب کبریٰ نے مصلی عبادت بچھا کر نماز شب پڑھ کر بتایا میرا بابا عبادت کی زینت ہے، علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر شجاعت کی زینت علی ہے تو بدر و احد و خیبر و خندق و حنین و جمل و صفین و نہروان، اگر یہ سب علی کی شجاعت کے گواہ ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ تو اگر مولائے کائنات ہر میدان میں شجاعت کی زینت ہے، بدر و احد و خیبر و خندق و حنین، جمل و صفین و نہروان، اگر ہر جگہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اگر شجاعت کی زینت ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمت حق عند امام جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ تو جناب زینب کبریٰ نے شام اور کوفے کے دربار میں جدید اور ابن زیاد جیسے فاسق و فاجر ظالموں کے سامنے حق کو بیان کر کے بتایا کہ دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں، علی شجاعت کی زینت ہے، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ ورنہ کس میں اتنی جرأت تھی، ہمت تھی کہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں یزیدی پروپگنڈے کو بے نقاب کر کے، حق کو واضح اور آشکار کر کے دنیا کے سامنے یہ بتا دے کہ دیکھو جو کربلا میں جس کا قتل کیا گیا ہے، کربلا میں جس کو شہید کیا گیا ہے، یزیدی میڈیا نے یہی بتایا تھا لوگوں کو، یزیدی پروپیگنڈا یہی تھا کہ کربلا میں رسول کا نواسہ نہیں مارا گیا ہے، محافظ دین و شریعت کا قتل نہیں ہوا ہے، دین کو نہیں اجاڑا گیا ہے، بلکہ ایک باغی تھا، ایک خارجی تھا جس کا دین سے تعلق نہیں تھا، حاکم وقت کے خلاف جس نے خروج کیا تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ نے تمام یزیدی حکومت کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو چاہے وہ ابن زیاد کی حکومت ہو یا اس کے آقا یزید کی حکومت ہو، نہ ابن
یہ جناب زینب کبریٰ کا مقام ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، اور یہ آپ کی شجاعت اور یہ شہامت ہے، اور یہ نتیجہ ہے وہ اس علم کا کہ جو علم آپ کے پاس تھا، وہ علم الہی جو آپ کے پاس تھا، جو علم پروردگار نے آپ کو عطا کیا تھا، اس علم کے آئینے میں آنے والے مستقبل کو جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں اس آئینے میں جو تصویر جناب زینب دیکھ رہی تھی اپنے علم کے نتیجے میں کہ جو آنے والا زمانہ ہے، آج یزیدیت اگر میرے بھائی کو قتل کر کے خوشی منا رہی ہے، ظاہراً فتح اور کامرانی کا اعلان کر رہی ہے، لیکن آنے والا یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، یہی شامی حکومت کا کیپٹن ہوگا، اس کا آسما ہوگا، لیکن اسی شام میں اسی دمشق میں ذکر ہوگا تو حسین کا، ماتم ہوگا تو حسین کا، مجلس ہوگی تو حسین کا، روضہ ہوگا تو زینب کا، روضہ ہوگا تو سکینہ کا، زائرین ہوں گے تو حسین کے، زینب کے، سکینہ کے۔ ارے جس کی آج حکومت ہے، کل کے آئینے میں جناب زینب دیکھ رہی تھی کتنا تاریک چہرہ ہے، کتنی تاریکی ہے، کتنا اندھیرا ہے کہ آج جس شام میں یزید کی حکومت ہے، کل اسی شام میں نہ یزید کی قبر کا نشان بتانے والا ہوگا، نہ یزید کے گھرانے کی قبر ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو 11 محرم کا وہ موقع کون بھلا سکتا ہے؟ کیا تاریخ اسے فراموش کر سکتی ہے کہ جب اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کو شہداء کے لاشوں سے گزارا گیا، اور جب جناب سید سجاد نے وہ منظر دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد آواز دی، مالی اراکا تجود و بنفس کا یا بقیتا جدی و ابی، اے میرے لال تم تو میرے نانا میرے بابا کی نشانی ہو، میں کیا یہ منظر دیکھ رہی ہوں؟ ان ھذا لعہد من جدک و ابیک و امک و، اے میرے لال یہ جو قربانی ہے اور قربانی کے بعد یہ جو لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، یہ تو عہد تھا جو پروردگار نے تمہارے نانا سے لیا تھا، تمہارے دادا سے لیا تھا، تمہارے چچا سے لیا تھا، تمہارے بابا سے لیا تھا، تو یہ عہد الہی ہے جس کو تمہارے بابا نے پورا کیا ہے کہ سر کٹا دوں گا لیکن دین بچا لوں گا۔ یہ عہد الہی ہے، میرے لال پریشان نہ ہو، یہ لاشیں آج بے غسل و کفن ہیں، یہ لاشیں دفن ہوں گے، یہاں قبر بھی بنے گی، ينسبون بهذا الطف علما لقبر ابی کا سید الشہداء۔ میرے لال صرف قبر نہیں بنے گی، قبر بھی بنے گی، روضہ بھی بنے گا، روضے کے اوپر علم بھی لگے گا، علم بھی لگے گا۔ آج روضہ حسینی پر یہ علم لہرا کر بتا رہا ہے کہ دیکھو علی کی صادقہ بیٹی نے کل کہا تھا کہ حسینی کامیابی کی دلیل یہ ہوگی، آج جو لاشیں بے غسل و کفن ہے، روضہ بھی بنے گا، قبر بھی بنے گی، علم بھی لگے گا۔ یہ علم سے دشمنی اسی لیے ہے، یہ علم صرف نشانی نہیں ہے، یہ علم ایک فرقے ایک مذہب کی صرف نشانی نہیں ہے، یہ علم فتح حسینی کی علامت ہے۔ میرے لال ظاہر بھی آئیں گے، روضہ بھی بنے گا۔ تو کل کہا تھا، اور پھر جب کوفے کے بازار میں پہنچی ہیں تو راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کسی باحیا عورت کو، خاتون کو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتے ہوئے کبھی نہیں مشاہدہ کیا تھا۔ کانہا تفرغ عن لسان ابی حامر المومنین، وہ کوفہ کہ جس نے
4 سال کچھ مہینے مولائے کائنات کی حکومت نے بار بار خطیب منبر سلونی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا، جب وہی طرز بیان، وہی انداز گفتگو، وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی جلالت، وہی کلمات کے پیرائے، وہی ترکیب، وہی انداز بیان جب دیکھا تو راوی یہ کہتا ہے خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک قیدی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ایک خاتون نہیں بول رہی ہے، کوفے کے بازار میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے علی بول رہے تھے۔ اور ابن زیاد نے اپنی فتح اور خوشی کو پوری حکومت میں بانٹنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے پورے کوفے میں سب کو یہ حکم تھا کہ سب تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ تو جب تماشائی آئے تھے تو اپنے ساتھ آلات تماشا بھی لے کر آئے تھے، تو ڈھول بھی تھے، تاشے بھی تھے، سیٹیاں بھی تھی، ہنسنے کی آواز بھی تھی، کہکہوں کی صدائیں بھی تھی، بچوں کے رونے کی، عورتوں کے ہنسنے کی، جانوروں کی چیخ و پکار، جانوروں کے گلے میں جو گھٹیاں پڑی ہوئی تھی ان کی صدائیں۔ تاریخ نے لکھا اتنا شور تھا بازار کوفہ میں کہ اگر کوئی انسان کسی سے گفتگو کرتا تو سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے عالم میں صاحب اختیار ولایت کبریٰ کے مالک علی کی صاحب ولایت بیٹی نے ایک مرتبہ پسے گردن بدھے ہوئے ہاتھوں سے مجمع کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اسکتو ایھا الناس، اے لوگو خاموش ہو جاؤ، علی کی بیٹی کو تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو کہا تو لوگوں تم خاموش ہو جاؤ، خطاب تھا انسانوں سے، لیکن صدائیں صرف انسانوں کی نہیں تھی، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ صدائیں، آواز، شور صرف انسانوں کا نہیں تھا، شور تو جانوروں کا بھی تھا، اونٹوں کا بھی تھا، گھوڑوں کا بھی تھا، جانوروں کا بھی تھا، حیوانوں کا بھی تھا، سب کا شور تھا۔ لیکن جناب زینب نے خطاب کیا انسانوں سے۔ تاریخ نے لکھا جیسے جناب زینب کبریٰ نے کہا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، فسکنت الانفاس والاجراس، تو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں جو پڑی ہوئی تھی، تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا جیسے جناب زینب کبریٰ نے کہا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، لوگ تو خاموش ہوئے ہی، منہ بند ہو گئے، صدائیں ختم ہو گئی، کہے کی آواز دب گئی، سینے سے اٹھتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی تھم گئی، سانسوں کی آواز بھی تھم گئی، جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی صدائیں بھی ختم ہو گئی۔ تو جناب زینب کبریٰ نے اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا مظاہرہ کر کے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد یہ جو میرے بھائی نے قربانی دی ہے، یہ جو صاحب ولایت کبریٰ کا مالک، یہ جو امامت کبریٰ کا حامل، یہ جو سید سجاد خاموش ہے، اگر میں خاموش ہوں، اگر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، گلے میں توق ہے، اگر تو اسے تندور سمجھ رہا ہے، اگر میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھ لے یزید کی حکومت، یزید کے نمائندے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ارے ہمارا اختیار، ہماری ولایت تو انسانوں کے اوپر بھی ہے، جانوروں کے اوپر بھی ہے، ہم اشارہ کریں انسان
اختیار کیا ہوگا؟ تو یزید کی حکومت یہ سن لے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، مشیت الہی کے تابع ہیں، مشیت الہی کے تابع ہیں۔ اور بس 2 منٹ کے اندر میں گفتگو ختم کروں۔ اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ گئے اور جناب زینب کبریٰ نے آج کے جو حالات ہیں اس کو آپ پیش نظر رکھیے کہ جب شام کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں امریکہ سپر پاور بھی شامل، یہودیت اور صہیونیت کے حامی اسرائیلی حکومت بھی شامل، جس میں یہودی بھی مل گئے، عیسائی بھی مل گئے اور وہابی تو تھے ہی۔ تو جتنے یہ دشمن اسلام تھے، دشمن شیعت تھے، دشمن اہل بیت تھے، جب سارے دہشت گرد مل گئے اور ملنے کے بعد یہ نعرہ دیا کہ ہم جناب زینب کے روضے کو ڈھائیں گے اور قبر کو بھی ڈھائیں گے اور قبر کو بھی ڈھا دیں گے، تو ایک جملہ تو حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری سید نصر اللہ نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والی حکومتیں ساری آ جاؤ، تو وہ زمانہ اور تھا جب جنت البقیع کو تم نے ڈھا دیا، آج کا زمانہ اور ہے، آج کا زمانہ اور ہے۔ تو 6 سال پہلے جو لڑائی شروع ہوئی تھی کہ ہم یہاں سے شیعت کو مٹا دیں گے، ہم زائرین کو آنے نہیں دیں گے، الحمدللہ اس کے بعد جس شان و شوکت و عظمت کے ساتھ ہر پروگرام جناب زینب کبریٰ کے روضے میں ہوتا ہے، سیدہ زینب میں ہوتا ہے، اتنی شان و شوکت و سجاوٹ اور زینت کے ساتھ دہشت گردوں کے حملے سے پہلے نہیں ہوتا، جس جذبے اور عقیدت کے ساتھ اب ہوتا ہے۔ اور اب تو دنیا سے قافلے بھی جانے لگے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، ہر ایک زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو جنہوں نے 6 سال پہلے جب حملہ کیا تھا تو یہ نعرہ دیا تھا ہم روزوں کو مٹا دیں گے، شیعوں کو یہاں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، خدا کی قسم آج کی وہ تاریخ ہے کہ دہشت گردوں کو شام میں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ دہشت گردوں کو پناہ نہیں مل رہی ہے، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ارے جناب زینب کبریٰ نے اس کا